جب روزے میں انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے بہت نڈھال ہو جائے تو یہ تو خاص وقت ہے اللہ کی محبت کے دل میں اترنے کا، اللہ کی محبت کی جڑیں مضبوط ہونے کا۔ اسی لیے صحابہ کرام جو اللہ کے خاص بندے اور بھی جتنے اولیاء کرام ہیں ان کو گرمی کے روزوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گنا رہے ہیں کہ مجھے کیا کیا چیز پسند ہے، مجھے کون سی چیز محبوب ہے، اس میں سے انہوں نے ایک چیز گنائی، الصوم فی الصیف، کہ مجھے جو محبوب ترین چیزیں ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز گرمی کا روزہ ہے، ایک گرمی کا روزہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلو فی ظلمت اللیل رکعتین لظلمت القبور، رات کے اندھیرے میں 2 رکعت پڑھو تاکہ قبر کے اندھیرے میں کام آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ؟ رات کے اندھیرے میں 2 رکعتیں پڑھو قبر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے، اور صوموا یوما شدیدا حرہ لحر یوم النشور، سخت گرمی میں روزے رکھو قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے، سخت گرمی میں روزے رکھو قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے۔ قیامت کا دن کتنا گرم ہوگا، کتنا سخت ہوگا، لیکن جو سخت گرمی کے روزے رکھتے ہیں، سخت گرمی کے روزے موت کی سکرات کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ موت کی سکرات کتنی خطرناک چیز ہے، آدمی کی جان نکل رہی ہے اور اس وقت کہتے ہیں کہ اگر سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اتنا آدمی پیاسا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ سخت گرمی میں روزہ رکھنے کے عادی ہیں، اللہ کے لیے بار بار بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، تو موت کی سکرات اور موت کی گرمی سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا دیتے ہیں۔ تو سخت گرمی کے روزے موت کی سکرات کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سخت گرمی کے روزے قیامت کے دن کی پیاس کا بہترین علاج ہے۔ جو لوگ سخت گرمی میں روزے رکھیں گے، قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ پسینے میں گرم گرم پسینہ نکل رہا ہوگا، لوگ بھوکے اور پیاسے ہوں گے، اس وقت جن لوگوں نے یہاں دنیا میں رہ کر گرمیوں میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس وقت انہیں، سب لوگ پریشان ہیں اور ان روزے داروں کو ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پلایا جائے گا، وہ گرمی سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائیں گے۔ کیوں کہ یہاں انہوں نے گرمیوں میں روزے رکھے۔ حجاج ابن یوسف بہت سخت ظالم، مشہور ظالم انسان تھا، لیکن کچھ صفتیں اس کے اندر بہت اچھی تھیں۔ وہ قرآن پڑھنے کا عادی تھا، ہر ہفتے میں ایک قرآن وہ ختم کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جب بھی وہ دسترخوان پر بیٹھتا، کسی نہ کسی غریب آدمی کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر جا رہا ہے، حرم شریف کی مکہ مدینہ کی طرف سفر پر جا رہا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، گرم گرم ہوائیں چل رہی ہیں، گرم گرم لو چل رہی ہے۔ ایک جگہ اس کا قافلہ ٹھہر گیا، اب اس کا دستر، شاہی دستر، ایک سے ایک کھانے اس کے دستر پر رکھ دیے گئے۔ اس نے کہا کہ جاؤ کسی کو بلا کر لے کر آؤ، کسی غریب کو بلا کر لے کر آؤ۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس کے جو خادم تھے وہ چرواہے کو پکڑ کر لائے، یہ چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، غریب انسان ہے، اس کو آپ دسترخوان پر بٹھائیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ آ جاؤ، میرا دستر لگا ہے، شاہی دستر ہے، اتنا عمدہ کھانا، ایک سے ایک ڈشیں پکی ہوئی ہے، بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ کا بندہ تھا وہ۔ دیکھیں اللہ کے خاص بندے، اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تیرے سے اچھے کی طرف سے دعوت آئی ہوئی ہے۔ حجاج ابن یوسف ایسا ظالم انسان جو اس کے سامنے کچھ کہہ دے وہ قتل کرنے سے کم کام نہیں کرتا تھا، وہ ڈائریکٹ قتل کرا دیتا تھا، اتنا غصے والا اور اتنا خطرناک انسان۔ اس کے سامنے کیا کہہ رہا ہے، یہ چرواہا بکریاں چرانے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تیرے سے اچھے نے دعوت دی ہے، اس کی دعوت پر مجھے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا گورنر ہوں، میرے پاس اتنی فوج ہے، اتنے اچھے اچھے کھانے کھاتا ہوں، میرے سے اچھا کون ہوگا اور اس سے اچھا دستر کون لگائے گا۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ مجھے رحمان نے، اللہ نے دعوت دی ہے، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے رحمان نے دعوت دی ہے، میں نے اس کی دعوت پر روزہ رکھا، یہاں روزہ رکھوں گا، وہاں اللہ کے دستر پر روزہ کھولوں گا۔ اس نے کہا اس لیے سخت گرمی میں، یہ تو کوئی روزے کا موسم تھوڑی ہے، روزے تو ٹھنڈے موسم میں رکھنے چاہیے، کیونکہ نفل روزہ تھا، وہ نفل روزہ تھا، رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی کے موسم میں تم چرواہے ہو اور دھوپ میں بکریاں چرا رہے ہو اور پھر اتنی پیاس اور گرمی برداشت کرتے ہو۔ اس نے کہا یہی موسم روزے کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ یہاں جتنی ہم گرمی برداشت کریں گے، گرمی میں سخت پیاس اور بھوک برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کی گرمی سے بچائیں گے۔
تو اس حجاج بن یوسف نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، نفل روزہ ہے، آج میرے ساتھ افطار کر لو، کھانا کھا لو، کل اس کی قضا کر لینا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ سے محبت کرنے والا! وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے لکھ کر دے دو کہ کل تک میں زندہ رہوں گا، تم مجھے لکھ کر دو، تمہیں کیا معلوم کہ میں کل تک رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اگر آج میری موت آ گئی تو ایک روزہ میرے ذمے رہ جائے گا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ ایسے کھانے تمہیں کہیں نہیں ملیں گے، اتنے مزیدار ہو تم، تو وہی جو کی روٹی اور سوکھی روٹی کھانے والے انسان ہو، اتنے اچھے کھانے تمہیں کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا، اس چرواہے نے کہا کہ کھانے میں مزہ تو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، کھانے میں مزہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اگر اللہ مزہ ڈالنا چاہے تو سوکھی جو کی روٹی میں مزہ آ جاتا ہے، اور اگر وہ مزہ نہ ڈالنا چاہے تو یہ شاہی کھانوں میں بھی مزہ نہیں آتا۔ ایسے لوگ ہیں جو گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں، تو گرمیوں کے روزے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مسلمانوں کو ملی، بہت خاص نعمت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، گرمیوں کے روزے رکھتے تھے، روزے میں بے ہوش ہو جاتے تھے، سخت گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے روزے میں بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے، سخت گرمیوں میں روزے رکھتے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے مجھے دو چیزیں چھوڑنے کا افسوس ہے، دنیا میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوٹ رہی ہیں، اس کا مجھے افسوس ہے۔ ایک تو گرمی کے روزے میں جو میں پیاس برداشت کرتا تھا، اس میں جو مزہ آتا تھا وہ مزہ چھوٹ رہا ہے، اور دوسرے مسجد کی طرف جب پیدل چل کر جاتا تھا اس میں جو لذت تھی آج وہ لذت چھوٹ رہی ہے۔ اس لیے گرمی کے روزے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ روزے ہمیں کمزور کرنے کے لیے نہیں آ رہے، روزے ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ نوازنے کے لیے دیا ہے، محروم کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، ہمیں کمزور کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ اور طاقت بڑھانے کے لیے ہے۔ اس میں جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے، بے شمار فائدے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کا حکم سمجھ کے ہر حال میں رکھنا ہے، ہر ایک کو رکھنا ہے، روزہ چھوڑے نہیں، رمضان کی ناقدری نہ کریں، رمضان کی ناقدری۔ نوجوان ہٹے کٹے لوگ ہیں، کوئی پوڑی کی وجہ سے، کوئی بیڑی کی وجہ سے، معمولی بہانوں سے اللہ معاف کرے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو کیا منہ بتائیں؟ یہ کوئی عذر ہے کہ مجھے جو ہے پوڑی کھانے کی عادت ہے، بیڑی پینے کی عادت ہے، یا مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی؟ کیسے کیسے لولے لنگڑے بہانے ہیں ہمارے پاس، کیسے کیسے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے رمضان کی ناقدری نہ کرے، رمضان کی صرف قدردانی پر۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں ایک مجوسی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مجوسی آگ کا پجاری، آگ کا پوجا کرنے والا تھا۔ مسلمان اس زمانے میں جو ہے مسلمان اور بہت سارے غیر مسلم یہودی عیسائی ساتھ میں رہتے تھے، حکومت مسلمانوں کی ہوتی تھی، مسلمانوں کی حکومت میں بہت سارے یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی، مجوسی آگ کے پجاری۔ تو ایک مجوسی ایک مسلمان کے پڑوس میں رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے پڑوس میں جو مسلمان ہے، وہ مسلمان نیک آدمی ہے، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جو ہے جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ مجوسی آگ کا پجاری وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ یہ پریشان ہو گئے کہ تم تو مجوسی تھے، زندگی بھر تم نے آگ کی پوجا کی ہے، اللہ کو مانا ہی نہیں، توحید ہی نہیں تمہارے پاس، دوسرے اعمال کی کیا بات ہے، تم جنت میں کیسے ٹہل رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس کے دل میں بھی رمضان کی، وہ مجوسی ہوتے ہوئے بھی رمضان کی اہمیت تھی اس کے پاس، کافر ہے لیکن رمضان کی اہمیت تھی۔ اس کا بیٹا ایک مرتبہ کھلے عام رمضان کے موسم میں کھانا کھانے لگا، راستے میں چلتے ہوئے کچھ کھا رہا ہے، اس نے بچے کو مارا کہ مسلمانوں کا اتنا مقدس مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں سب بھوکے پیاسے اور تو سب کے سامنے کھاتا ہے، کھانا ہے تو گھر میں جا کر چھپ کر کھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے صرف رمضان کی اتنی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب کیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا، صرف اتنی قدر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نوازنے پر آئے تو معمولی باتوں پر نواز دیتے ہیں، اللہ کے پاس کیا ہے، غفور شکور ہے، اللہ تو بہت قدردان ہے۔ بعض مرتبہ جب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ناقدری ہم نہ کریں، ہم مسلمان ہو کر، ہٹے کٹے ہو کر رمضان میں سب کے سامنے کھائیں، سب کے سامنے چلے پھریں اور روزہ خور ہو کر زندگی گزارے، یہ اچھی بات نہیں، اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس لیے ہم روزے کا اہتمام کریں اور روزہ جیسے رکھنا چاہیے اس کے مطابق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔